دوستو، جنرل عاصم سلیم باجوہ کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 69 لانگ کورس سے فارغ التحصیل جنرل عاصم سلیم باجوہ نے 34 پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور مختلف عہدوں پر فوج میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ان کی حالیہ تعیناتی فوج اور سی پیک میں ان کی خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ جنرل عاصم فوج میں ایک نہایت زیرک آفیسر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ بریگیڈیئر کے طور پر 111 بریگیڈ اور منگلا کور میں چیف آف سٹاف رہے، جبکہ بطور میجر جنرل GOC ڈیرہ اسماعیل خان اور پھر جنوبی وزیرستان میں بھی تعینات رہے۔ وہ بطور لیفٹیننٹ کرنل سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے اسسٹنٹ ملٹری سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ ویورز، تاہم ان کے امتحان کا وقت اس وقت شروع ہوا جب ان کو بطور میجر جنرل فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ ان کو جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں DG ISPR تعینات کیا گیا تھا۔ اس وقت قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی آپریشنز جاری تھے اور بری فوج بالخصوص ایک ارتقائی عمل سے گزر چکی تھی، مگر اس سب کے باوجود مسلح افواج کی شہرت کا گراف نچلی سطح کو چھو رہا تھا، اور ایسے میں جنرل عاصم سلیم باجوہ نے عوام میں فوج کے امیج کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اس کو بخوبی نبھایا۔ جب وہ ISPR سے رخصت ہوئے تو پاکستان کی مسلح افواج کی عوام میں مقبولیت اپنی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اس کا اندازہ وہ لوگ بخوبی لگا سکتے ہیں جنہوں نے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ جب سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی آمد ہوتی تھی تو بہت دیر تک ہالز تالیوں سے گونجتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے ISPR بطور ایک ڈائریکٹوریٹ مکمل طور پر جدید ترین خطوط پر استوار ہو گیا تھا۔ اسے 5th جنریشن وارفیئر جیسی نئی اصطلاحات پر مبنی ذہنوں اور افکار کی جنگ کے لیے تیار کر لیا گیا تھا، اور شکریہ راحیل شریف جیسے ٹرینڈ تو اب بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو، فوج کے ہلال رسالے میں پالیسی سازی کی جھلک، جنگی نغموں، فلموں اور ڈراموں کا سہرا بھی جنرل عاصم سلیم باجوہ کے سر ہے۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ 4 جون 2012 سے 10 دسمبر 2016 تک DG ISPR رہے، اور وہ بطور 3 اسٹار جنرل اس عہدے پر تقریباً 1.25 سال خدمات سر انجام دینے والے پہلے آفیسر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے GHQ میں بطور IG آرمز اور کور کمانڈر صدرن کمانڈ فوج میں خدمات سر انجام دی۔ ان کے کریڈٹ پر آرمی پبلک اسکول کے بعد میڈیا کو ہینڈل کرنا فوج میں بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو سی پیک اتھارٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے جنرل عاصم سلیم باجوہ نے 1984 سے 2019 تک فوج میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ دوستو، نومبر 2019 میں فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل عاصم سلیم باجوہ کو جب سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا تو انہوں نے نہ صرف سی پیک سے متعلق بہت سارے پروجیکٹس کے حوالے سے سست روی کے تاثر کو زائل کیا، بلکہ چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ مل کر بہت سارے پروجیکٹس کے حوالے سے معاملات کو جلدی سے نپٹایا، اور اس حوالے سے عوام اور میڈیا دونوں کو لمحہ بلمحہ آگاہ بھی کرتے رہے۔ سی پیک اتھارٹی کے سربراہ بننے سے پہلے چونکہ وہ صدرن کمانڈ کے کمانڈر کے طور پر آلریڈی بلوچستان میں سرو کر چکے تھے، تو اس لحاظ سے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی تعیناتی کو خاصا اہم سمجھا جا رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے عرصے میں سی پیک اتھارٹی کی سربراہی کس کو دی جاتی ہے، اور ہماری اسیسمنٹ کے مطابق جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض اور جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ سی پیک اتھارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ چوائس ہو سکتے ہیں۔ ان کی جہاں حالیہ تعیناتی جہاں خاصی چیلنجنگ ہے، وہاں ان کا گزشتہ تجربہ اور بہت سارے اہم ملکی اور سی پیک کے معاملات پر دسترس ان کے بہت کام آئے گی۔ ماہرین کے خیال سے یہ PTI حکومت کا اہم اور ناگزیر فیصلہ سمجھا جا رہا ہے، اور حکومت یہ تاثر دینے میں بھی کامیاب رہی ہے کہ ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ نئی ذمہ داری کیسے نبھاتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔